نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ گزشتہ جو آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے کفر کی مذمت اور کفر پر سزا بیان فرمائی تھی، چاہے حقیقی کفر ہو یا آدمی ابتداءً مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا، دونوں ہی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کی سزا متعین فرمائی تھی، سزا بیان کی تھی۔ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو آدمی کفر کی حالت میں ہوتا ہے ابتداءً بھی یا اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا غضب اس کے اوپر ہوتا ہے اور سخت عذاب اس پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں مذکورہ جو آیت ہے اللہ رب العزت نے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی کفر کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو گیا، یا تو پہلے سے وہ کافر تھا اس کے بعد اسلام لے کر کے آ گیا، یا بیچ میں مرتد ہو گیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے اسے اسلام کی دولت سے بہرہ فرمایا، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اس نے اسلام کی خاطر ہجرت کی اور اسلام کے لیے خوب محنتیں مشقتیں کی، اس کے اوپر جو مصائب جو مشکلات آئیں اس نے ان تمام کو برداشت کیا، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس آدمی کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، فتنے میں مبتلا ہو جانے کے بعد، یعنی تکالیف اور مصیبتیں ان پر ڈالی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور صبر اختیار کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً تمہارا رب اس کے بعد مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہجرت جو ہے یہ مغفرت کا سبب ہوتی ہے اور رحم کا سبب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے رحم اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ہجرت کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے ہجرت کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، ہجرت اگر آدمی کرتا ہے تو تمام کے تمام گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہوں۔ حقوق العباد سے اگر متعلق ہے، یعنی کسی کا حق آدمی کے متعلق ہے تو اس کو ادا کرنا تو ضروری ہے، باقی تمام گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ مغفرت کا تعلق یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو تعلق ہے یہ اخروی زندگی سے متعلق ہے، ظاہر ہے دنیا میں مغفرت کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، آخرت میں چونکہ اس کا اثر ظاہر ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، یاد کریں اس دن کو جس دن آئے گی ہر جان یا ہر نفس اس حال میں تجادل عن نفسها کہ وہ جھگڑ رہا ہوگا اپنے نفس کے متعلق، وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے کیے ہیں، وہم لا یظلمون، اور اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس دن لوگوں پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر آدمی جیسے بھی اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے اعمال کا حساب و کتاب اس سے لے گا اور اسی کے اعتبار سے پھر جزا یا سزا اس کے لیے متعین کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی گناہ انہوں نے کیا نہ ہو اور اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا گیا ہو اور پھر قیامت کے دن بغیر کیے گناہ کی اس کو سزا دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کچھ گناہ کیے ہوں گے بس وہی ان کو سزا دلائیں گے، باقی بغیر کیے گناہ کی ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنہ، جو امن و سکون کے ساتھ تھی، امن و اطمینان کے ساتھ تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کے پاس ان کا رزق پہنچتا تھا فراوانی سے، ہر ایک جگہ سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا ان کو بھوک اور خوف کا لباس، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اعمال کے سبب۔ یہ جو مثال بیان کی گئی ہے بستی کی، یہ بستی کون سی ہے؟ تو کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص بستی یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمائی، بلکہ ایک مثال دی ہے خالی، کہ کوئی بھی بستی ہو، اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کے اوپر اتر رہی ہوں اور رزق چاروں طرف سے اس کے پاس میں پہنچ رہا ہو، پھر اس کے بعد میں وہ بستی اور اس بستی کے رہنے والے اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے لگیں، تو اللہ رب العزت اس بستی پر خوف مسلط کر دیتا ہے اور بھوک مسلط کر دیتا ہے، بھوک مری اس بستی پر آ جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ باضابطہ مثال دی گئی ہے، اور یہ مکہ المکرمہ کی مثال ہے۔ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو چونکہ مکہ المکرمہ والے جو حضرات تھے وہ عام طور پر کاروباری لوگ تھے، اور ان کے سفر ہوا کرتے تھے تجارت کے، بڑا مال یہ وہاں سے کما کر کے لایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں گویا چاروں طرف سے ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی، خوب رزق کی فراوانی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، جن میں سر فہرست جو ہے نبی علیہ السلام کی صورت میں ایک نعمت ان کو دی گئی تھی، ان لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں ان کے اوپر بھوک اور خوف مسلط کر دیا، یعنی قحط سالی کا زمانہ ان کے اوپر گزرا، خوف مسلمانوں کا ان کے اوپر چھا گیا، چونکہ قحط سالی بھی تھی اور یہ بھوکے مر رہے تھے، حتیٰ کہ عالم یہ تھا مکہ المکرمہ کا قحط سالی کے زمانے میں کہ غلاظتیں کھانے پر ہی وہ لوگ مجبور تھے، سوکھے پتے کھاتے تھے، درختوں کی چھالیں وہ لوگ کھایا کرتے تھے، چمڑے جو سوکھے تھے وہ کھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ غلاظت تک اپنی کھا جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اور خوف دوسرے مسلمانوں کا چھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر آ کر کے حملہ کر دیں۔ یہ قحط کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور حضرت ابو سفیان نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جو بھی ستایا ہے وہ ہم نے ستایا ہے، یا آپ کا انکار کیا وہ ہم نے کیا ہے، ہمارے بچے، ہماری جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ تو ہمارے تابع ہیں، یعنی انہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کو انہوں نے ستایا نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے، کم از کم ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر اور ہمارے جانوروں پر رحم کریں، اور اللہ رب العزت سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت جو ہے کھانے پینے کا کچھ انتظام بھی فرمایا مکہ المکرمہ والوں کے لیے، اور اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو قحط سالی کا جو یہ عذاب تھا یہ ان کے اوپر سے ہٹایا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے آیت کے اندر ہم غور کریں تو اللہ نے فرمایا اذاقہ اللہ لباس الجوع، بھوک کا لباس ان کو چکھایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ لباس کوئی چکھنے کی چیز نہیں ہوتا، بلکہ لباس تو پہنا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے لباس اللہ نے کیوں ذکر فرمایا، اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل لباس کی جو حیت ہوتی ہے، لباس کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے چاروں طرف سے۔ جب آدمی لباس پہن لیتا ہے تو بدن مکمل طور پر اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ لباس چھایا ہوا ہوتا ہے بدن پر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بھوک اور خوف کے لیے لباس کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ مکہ المکرمہ والوں پر جو خوف تھا اور جو بھوک کا عالم تھا وہ ایسا تھا جیسا کہ لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، گویا کہ مکمل طور پر بھوک مری وہاں پر چھائی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہی میں کا ایک رسول ان کے پاس آیا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا، ان کو عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ خود ظلم کرنے والے تھے، یعنی عذاب آنے کا جو سبب تھا ان کا کفر کرنا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، جن میں سے رزق کی نعمت سر فہرست ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تم اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پاکیزہ اور حلال۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے حلال و حرام کے تعلق سے، اور مقصود جو ہے یہاں پر تمام چیزوں کو بیان کرنا نہیں ہے کہ جتنی حلال چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام یہاں پر بیان کر دی گئی ہوں، یا جتنی حرام چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام بیان کر دی گئی ہوں۔ آیت کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن چیزوں کے متعلق کفار مکہ جو تھے وہ تشویش میں مبتلا رہتے تھے، چونکہ طریقہ کار ان کا یہ چلا رہا تھا کہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال بنا دیا، کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر دیا، تو انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ساری چیزوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر اس چیز کو جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ، بس جو شخص مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ صاحب لذت نہ ہو، ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چار چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے حرمت کے تعلق سے۔ پہلی چیز ہے حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مردار سے مراد یہاں پر وہ جانور ہوں گے جن کو ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے۔ وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھانے کا حکم نہیں ہے اس کا مردار جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، جیسا کہ مچھلی ہے۔ مچھلی کو چونکہ ذبح کر کے کھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ بغیر ذبح بھی کھایا جا سکتا ہے، اس لیے مچھلی اگر مردار ہے تو وہ حلال ہوتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ مچھلی کے تعلق سے بھی فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر مچھلی دریا کے اندر مر گئی خود بخود اور پھر مرنے کے بعد میں وہ اوپر آ جائے، پانی کے اوپر تیرنے لگے، تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، چونکہ اس کی جو علامت ہے اوپر تیرنے کی وہ یہ ہے کہ مچھلی گویا کہ اب خراب ہو چکی ہے، خراب ہونے کے بعد وہ پانی کے اوپر تیرنا شروع کرتی ہے۔ تو اگر مردار ہے مچھلی اور مرنے کے بعد میں خود بخود پانی کی سطح پر اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ تو دو چیزیں ہیں خیر جو مردار جائز ہوتا ہے، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، اور ان کے مردار کے حلال ہونے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ان کے اندر خون نہیں ہوتا ہے۔ خون جیسی جو چیز نظر آتی ہے وہ رطوبت ہے، فقہاء کرام اس کو خون نہیں مانتے، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا مردار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو مردار ہے وہ حرام ہوگی۔ پھر مردار میں یہاں پر کیا گوشت حرام ہے یا مردار کی ساری چیزیں حرام ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے مراد چونکہ گوشت ہے، مقصد جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرنا ہے جن کو وہ لوگ استعمال زیادہ کرتے تھے، اور عام طور پر جانوروں کا جو استعمال ہے وہ کھانے پینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آیت کے اندر جو مردار کی حرمت کے متعلق بتایا گیا ہے گوشت کے متعلق ہے کہ گوشت جو ہے مردار کا وہ حرام ہے۔ باقی اس کے جو دیگر اعضاء ہوتے ہیں جیسے ہڈیاں ہیں مثال کے طور پر یا بال ہے، ایسی وہ چیزیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مردار ہے اگر اس کی ہڈی کے استعمال کا مسئلہ ہے تو ہڈی میں چونکہ حیات نہیں ہوتی اس لیے اس کے استعمال کی اجازت ہے، یا بال وغیرہ ہے ان کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔ ایسے ہی جانوروں کی کھال ہے، اس کے اندر بھی چونکہ نجاست سرایت نہیں کرتی ہے اس لیے کھال کو استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کھانے کی تو اجازت نہیں ہوتی ہے کھال کو، لیکن دیگر استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ کھال تازی جب جانور کے اوپر سے اتاری جائے تو چونکہ گوشت کی جو نجاست ہوتی ہے، خون کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں کھال سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کھال کو مطلقاً یوں ہی استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو سکھا کر کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ چربی وغیرہ ہے وہ چونکہ گوشت کے ساتھ میں ہوتی ہے اس لیے چربی کا استعمال بہرحال ناجائز ہے، اور صرف کھانے میں نہیں بلکہ کسی بھی طرح کی چیز میں استعمال ناجائز ہوگا۔ یہاں پر جو ہے مردار کے تذکرہ چونکہ کیا گیا تو جیسے مردار کا گوشت یا چربی وغیرہ کھانا ناجائز ہوگا، کسی اور استعمال میں لانا بھی اس کو ناجائز ہے۔ کسی کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں کہ آپ کے گھر کوئی مردار جانور ہے اور آپ کسی سے سودا کر لیں اس کو بیچ دیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ مردار جانور کو کسی بھی جانور کو کھلا دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی مرغی وغیرہ جیسے آپ کے یہاں مر گئی اور آپ نے کتوں کے سامنے اگر اس کو ڈال دیا تو وہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں البتہ کسی ایسی جگہ پر آپ نے مردار پرندے کو رکھ دیا کہ خود آ کر کے کوئی جانور اس کو کھا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن باضابطہ کھانے کے لیے ان کے سامنے ڈالنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
دوسری چیز قرآن کریم نے بیان کی والدم، خون، یہاں پر خون سے مراد ہے وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے۔ جب ذبح کرتے ہیں اور وہ جو خون نکلتا ہے، جو بہتا ہے، وہ خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خون جو جمع ہوا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ جگر ہے یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، یا کلیجی ہے یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، تلی ہے وہ بھی جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے گوشت کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد میں گوشت کے اوپر کچھ نہ کچھ خون کے ذرات لگے رہ جاتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ خون جو بہنے والا ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن جو بہنے والا خون نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کپڑوں وغیرہ پر لگا ہوا ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی۔ ایسے ہی مچھر ہے، مکھی ہے، چونکہ ان کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ بھی بہنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ خون لگ گیا تو اس کے ساتھ میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ زیادہ مقدار میں اگر لگا ہے تو بہرحال اس کو دھو لینا چاہیے۔ تیسری چیز بیان کی ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ یہاں پر گوشت کی صراحت کی ہے، حالانکہ خنزیر کے متعلق جو ہے فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ خنزیر کا ہر عضو ناپاک ہے اور ناجائز ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، اس کی کھال کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا ہے، بال کا استعمال بھی ناجائز ہے، اور ہڈی وغیرہ اس کا ہر طریقے سے استعمال بہرحال ناجائز ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے غیر اللہ کے نام پر جن جانوروں کو پکارا جائے، جن جانوروں پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور جانور کو ہم نے ذبح کیا باضابطہ غیر اللہ کا نام لے کر کے ہم ذبح کر رہے ہیں، پیروں کے نام پر جیسے ذبح کر دیا، ولیوں کے نام پر ہم نے ذبح کر دیا، اور ذبح کرتے وقت ہم اللہ کا نام نہ لے کر کے اسی پیر کا یا غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ظاہر ہے بالکل ناجائز ہے اس کا استعمال۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی پیر کا یا کسی ولی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ہم نے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت نام ہم نے اس پیر کا یا ولی کا نہیں لیا بلکہ نام ہم نے لیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب راضی ہوں یا فلاں ولی جو ہے وہ راضی ہو جائیں۔ فقہاء کرام نے اس میں بھی صراحت کی ہے کہ بالکل اس کا استعمال بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بکثرت ہوتا ہے کہ آدمی جیسے عام طور پر نیاز وغیرہ کرتا ہے مزاروں پر جا کر کے، عموماً مقصود وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب ہمارے راضی ہو جائیں گے، حالانکہ ذبح جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر تو وہ ذبح ہو رہا ہے، لیکن اس کا استعمال بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی باضابطہ فقہاء نے صراحت کی ہے، اور ایک جگہ نہیں متعدد جگہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی پیر یا ولی کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے آدمی ذبح کر رہا ہے اور نام اللہ کا ہی لے رہا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جانور ذبح نہیں کیا بلکہ فلاں پیر صاحب کے نام پر اس کو چھوڑ دیا، کوئی علامت اس کی لگائی اور اس کو چھوڑ دیا، تو اس کو اہل لغیر اللہ بھی کے تحت نہیں مانا فقہاء نے، بلکہ بحیرہ اور سائبہ باضابطہ جانور ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں، ان کے متعلق اس کو مانا ہے۔ وہ جو جانور ہوتا ہے وہ چونکہ غیر اللہ کے نام پر صرف چھوڑا ہوا ہوتا ہے، ذبح کیا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے وہ جانور ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پکڑ کر کے اس کو استعمال کر لیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی جانور کسی کے نام پر چھوڑ دیا، کسی پیر کے نام پر، ولی کے نام پر، یا غیر مسلموں میں یہ رسم زیادہ ہے کہ وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جانور ناجائز نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جس مالک نے وہ چھوڑا ہے اس مالک کی ملکیت وہ رہتا ہے، وہ جو ہے اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب اس کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر اجازت پکڑ نہیں سکتے، بغیر اجازت آپ کے لیے استعمال کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر جس آدمی نے چھوڑا ہے وہ آدمی اگر آپ سے کہہ دے کہ میں نے فلاں جانور چھوڑا تھا، وہ جانور فلاں جگہ پر ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں، آپ کو اجازت ہے، یا وہ پکڑ کر کے آپ کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ جو جانور ہے یہ ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، ایک مردار، دوسرے خون، تیسرے خنزیر، اور چوتھے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جائیں یا غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑے جائیں۔ مردار کے تحت میں علماء نے ان جانوروں کو بھی شامل کیا ہے
جن کو شکار کیا گیا ہو، لیکن ایسی چیز سے شکار کیا کہ جس چیز سے عام طور پر گوشت کو کاٹا نہیں جاتا ہے اور وہ جانور مر گیا. جیسے آج کل کے زمانے میں گولی ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی جانور کو گولی ماری ہے اور وہ گولی مارنے کی وجہ سے جانور مر گیا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ بھی مردار ہوتا ہے. اگرچہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کے ہی گولی چلائیں تب بھی وہ مردار رہے گا، ناجائز رہے گا اس کا استعمال. ہاں اگر کسی ایسی چیز کو آپ نے مارا ہے جانور کو کہ اس سے عام طور پر گوشت کٹتا ہے، جیسے تیر ہوتا ہے، تیر کسی نے چلایا بسم اللہ پڑھ کر کے اور اس سے جانور مر گیا، یا چھری کسی نے پھینک کر کے مار دی ہے اور اس سے جانور مر گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے چھری پھینک کر کے ماری تھی پھر جانور مر گیا، تو اس کا استعمال بہرحال جائز ہوتا ہے. گولی وغیرہ کا استعمال یا ایک طریقہ ہے کرنٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں جانور کو، اس سے مردار ہی ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی نے گولی ماری ہے اور آپ اس کے پاس میں پہنچ گئے، جانور ابھی زندہ تھا، پھر آپ نے ذبح کر لیا تو جائز ہو جائے گا. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اللہ نے دو شکلیں ذکر فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے ناجائز چیز کے استعمال پر. اب وہ چیز کب جائز ہوگی کب نہیں ہوگی، تو اس کے لیے قرآن کریم نے دو اصول ذکر فرمائے. فَمَنِ اسْتُرَّ، جو آدمی مجبور ہو جائے، اور مجبور کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جان بچانے کے لیے ناجائز چیز کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہ ہو. مثال کے طور پر بہت سے امراض ہوتے ہیں اس طرح کے کہ ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی فلاں چیز ہی اس کے اندر استعمال ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس مرض کی دوا نہیں. اب آپ اس موقع پر دوا کے طور پر اس چیز کو استعمال کریں تو اس کے اندر دو شرطیں ہیں غیر باغن. ایک یہ کہ صاحب لذت نہ، صرف محض لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کرے. کسی نے ماہر ڈاکٹر نے کسی مرض میں آپ کو بتا دیا کہ جی شراب اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی دوائی نہیں ہے، تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر استعمال نہ کرے، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ مرنا یقینی ہے، تو تب شراب کی اجازت ہوگی. لیکن اس کے اندر بھی دو شرطیں ہیں غیر باغن. ایک یہ کہ صاحب لذت نہ ہو، آپ محض مزہ لینے کے لیے اس کو نہ پی رہے ہیں. دوسری شرط ہے ولا عاد، حد سے تجاوز نہ کر رہے ہیں، یعنی جتنی مقدار جان بچا سکتی ہے اتنی مقدار کا استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ مقدار کا استعمال نہ کیا جائے. کسی بھی چیز کے اندر یہ مسئلہ ہے، دوائی وغیرہ کے اندر جو ناجائز چیزیں استعمال ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے اور عام چیزوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. کہیں آدمی پھنس گیا ہے اور حرام چیز کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے میسر نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کو حرام چیز کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے دو شرطوں کے ساتھ. صاحب لذت نہ ہو، یعنی مزہ لینے کے لیے استعمال نہ کرے، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، پیٹ بھر کر اس کو استعمال نہ کرے. مقصود یہ ہے جتنی مقدار سے جان بچ سکتی ہو اتنی مقدار اس کی استعمال کرے. اگر آدمی مجبور ہے تو کیا ناجائز چیز اور حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کریم جب استعمال کا حکم دے رہا ہے اور اجازت دی جا رہی ہے تو کیا وہ چیز حلال ہو جاتی ہے؟ فقہا لکھتے ہیں حلال نہیں ہوتی وہ چیز جیسے پہلے حرام تھی حرام ہی رہے گی. ہاں البتہ اتنا فرق ہوگا کہ عام حالات میں حرام کے استعمال سے جو گناہ ہوتا ہے اللہ رب العزت مجبور اور پریشان حال آدمی سے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے. تو حرام چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتی، حرام ہی رہے گی. شراب کا استعمال کسی بھی مرض میں آپ کر رہے ہیں مجبوری میں تو حلال نہیں ہو جائے گی، وہ رہے گی حرام. ہاں البتہ حرام کے استعمال کا جو گناہ ہوتا اللہ رب العزت اس گناہ کو اٹھا لیتے ہیں، آدمی پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی ماہر ڈاکٹر اور مسلم ڈاکٹر باضابطہ اس چیز کا حکم دے. غیر مسلم کی بات معتبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ شریعت سے واقفیت نہیں رکھتا ہے. مسلمان ہو باشرع، یعنی شریعتی احکام سے واقف بھی ہو، وہ آدمی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے اس ناجائز چیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تب اس کا استعمال جائز ہوگا. اگر دوائیاں جائز بھی ہیں اس کی ناجائز بھی ہیں تو اس کا استعمال بہرحال جائز نہیں ہے. یہ تو وہ مرض ہے جس کے جو ہلاکت خیز ہو، جو آدمی کو ہلاک کرنے والا ہو. کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو ہلاکت خیز نہیں ہوتے. آدمی اگر دوائی کو استعمال نہ کرے تو آدمی مر نہیں جاتا اس سے. ہاں مرض طویل ہو سکتا ہے بس کہ 2 مہینے میں ٹھیک ہونے والا 4 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں ٹھیک ہو جائے گا. اب ایسے موقع پر اگر کوئی دوائی ایسی آ رہی ہے جس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ اگر اس کا بدل وہاں پر کوئی موجود ہے، کوئی دوائی دوسری ہے تو قطعاً اس کو استعمال نہ کریں. ہاں کوئی دوائی ایسے مرض کی بھی موجود نہیں ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا مرض لمبا ہو رہا ہے
تو اس صورت میں فقہا نے بہرحال اس کی آج کل کے دور کے حساب سے اجازت دی ہے، چونکہ اب جو ہے زیادہ تر دوائیاں یورپ سے بن کر کے آتی ہیں اور وہاں پر جو ہے جائز ناجائز چیزوں کا عام طور پر لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس لیے بہرحال علماء نے آج کل کے حساب سے اس کی بھی اجازت دی۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص مجبور ہو جائے اس حال میں کہ صاحب لذت نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کفار مکہ کو خطاب ہے کہ تم لوگ اپنی زبانوں سے نہ کہا کرو، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہا کرو تم ان چیزوں کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام مت بیان کرو، یہ اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا۔ جس ذات نے چیزوں کو پیدا کیا وہی جانتا ہے کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ پڑھو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے ہم نے حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، یعنی یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہودیوں پر بھی حرام قرار دی گئی تھی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی ہم نے تو حرام کر دی لیکن وہ حیلے بہانے سے ان چیزوں کو حلال کرنے پر لگ گئے تو وہ سبب بنا ان کی ہلاکت کا۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے ناواقفیت کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلك، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور نیک اعمال کیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً تمہارا رب اس کے بعد مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں، اعمال سیئہ کرنے کے بعد، برے اعمال کرنے کے بعد میں توبہ اور اعمال صالحہ۔ توبہ کے لیے اعمال صالحہ کیا شرط ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے لیے اعمال صالحہ شرط ہے، ہاں توبہ میں معین اور مددگار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پوری زندگی اگر گناہ کرتا رہا اور آخری زندگی میں وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ سے پکی اور سچی، اور نیک اعمال اس کے بعد اس کے لیے میسر نہیں ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا، تو ایسا نہیں ہے کہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اعمال صالحہ جو ہیں وہ توبہ کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کو موقع ملے تو اعمال صالحہ بہرحال وہ عمومی طور پر کرتا ہی ہے، اس لیے تذکرہ کر دیا گیا اعمال صالحہ کا۔ ثم تابوا من بعد ذلك، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد پھر مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم لک توفیقنا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام